تو عزیز طالبہ و طالبات، ہم اس کی مشق دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نظم تعمیر چمن کا مرکزی خیال دیکھتے ہیں کہ اس نظم کا مرکزی خیال کیا ہے۔ تو نظم کا آپ کو کسی بھی نظم کا مرکزی خیال آ سکتا ہے پیپر میں۔ نظم تعمیر وطن کا مرکزی خیال ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو اپنے وطن یعنی پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں۔ یہ وطن اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے۔ اس کی حفاظت اور تعمیر و ترقی میں ہمیں اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پوری ایمانداری سے ادا کرنا چاہیے۔ وطن کی تعمیر و ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپس میں متحد ہو کر رہیں اور وطن کی ترقی اور حفاظت کے لیے ہر وقت کوشش کرتے رہیں، یعنی کہ ہمارا اتحاد ہی ہمارے وطن کی ترقی کے لیے اہم ثابت ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں ہر وقت کوشش کرتی رہنا چاہیے۔ اب اس کا سوال نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ درجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ شاعر نے اس نظم کے پہلے شعر میں کس کام کی ترغیب دی ہے؟ نظم کے پہلے شعر میں شاعر اپنی قوم سے مخاطب ہے کہ اے وطن سے محبت کرنے والوں، جس طرح بھی ممکن ہو وطن یعنی پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے رہو۔ وطن کی حفاظت اور تعمیر و ترقی کے لیے پوری ایمانداری اور ذمہ داری سے کام کرو، اسی صورت میں وطن کی تعمیر ممکن ہے۔ شاعر نے آندھیوں اور بگولوں سے بچنے کا کیا طریقہ بتایا ہے؟ شاعر نے کہا ہے کہ جس طرح آندھی اور طوفان وطن کو برباد کر دیتے ہیں، اسی طرح ناگہانی مصیبتیں اور اندرونی و بیرونی دشمن وطن کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے باغ کی دیوار کو بلند اور مضبوط کر کے اسے تباہی سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس طرح وطن کی حفاظت کے لیے اتحاد ضروری ہے۔ سوال نمبر 3، 5ویں شعر میں ہوش سے بچنے کی تلقین کیوں کی گئی ہے؟ شاعر کہتے ہیں کہ حب الوطنی کا دعویٰ اس وقت تک دعویٰ ہی رہے گا جب تک وطن کی ترقی ہمارا جنوں سب کو نظر نہ آنے لگ جائے، اور وہ جنوں اس وطن کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی ہے۔ وطن سے محبت کے معاملے میں ہوش و عقل سے کام لینا چاہیے، اور حب الوطنی کے تاولی سے کام لینا حب الوطنی کے منافی ہے۔ تو 5ویں شعر میں ہوش سے بچنے کی تلقین اس لیے کی گئی ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ غم نصیبوں کو شریک انجمن کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ جب کسی قوم کے افراد مل کر اپنی حالت بدلنے پر رضامند ہوں تو کوئی طاقت انہیں اس کے مقصد کے حصول سے نہیں روک سکتی۔ کوئی بھی فرد چاہے وہ کسی مذہب، مسلک و ملت سے تعلق رکھتا ہو، اس کے دکھ اور پریشانی کو اپنا دکھ اور پریشانی سمجھ کر دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ قومی ترقی میں کوئی پیچھے نہ رہے، اس سے مضبوط قوم وجود میں آئے گی۔ مشق کا اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ انتشار سے کس طرح محفوظ رہا جا سکتا ہے؟ نا اتفاقی اور انتشار کسی بھی گروہ یا قوم کی بربادی کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ کسی بھی قوم یا گروہ کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ان میں آپس میں اتفاق ہو۔ اتفاق کی برکات اس قدر ہیں کہ ان کا شمار میں لانا ناممکن نہیں۔ وطن کی ترقی اور حفاظت اتحاد میں ہی پوشیدہ ہے۔ تو سوالوں کے جواب میں ہم آخری سوال دیکھتے ہیں۔ شاعر نے کس بات کو دوستی کا نام دیا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ دوستی ایک سچا رشتہ ہے جو دو یا دو سے زیادہ افراد کے مابین پیدا ہوتا ہے، جس سے محبت، وفاداری، یکجہتی، خلوص اور عزم جیسی بنیادی اقدار وابستہ ہیں۔ دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جو سب رشتوں ناتوں سے حسین اور مضبوط ہے، اس لیے ہمیشہ ایک دوسرے سے اچھا گمان رکھو اور کسی سے بھی بدظن نہ ہو۔ درست جواب پر دائرہ لگائیں۔ استعارے کے لغوی معنی کیا ہیں؟ تو اس کے معنی ہیں اشارہ کرنا۔ عزیز طالبہ و طالبات، استعارہ کے لغوی معنی ہے ادھار لینا، یعنی کہ ہم نے کسی چیز کو اسے تشبیہ دینے کے لیے اسے ادھار لینا، کہ اس کو استعارہ کے لغوی معنی کہلائیں گے۔ اب ہم دوسرا دیکھتے ہیں اس کا حصہ۔ استعارے میں کس کا ذکر نہیں ہوتا؟ تو استعارے میں مشبہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ مستعار لا، مستعار منہ اور وجہ جامع جو ہیں وہ استعارہ کا حصہ ہیں۔ اور اس کا تیسرا حصہ، درج ذیل میں سے کون سی اصطلاح مجازی معنوں میں استعمال ہوتی ہے؟ تو اس میں استعارہ جو ہے وہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔
اس کا جز 4 دیکھتے ہیں، استارہ کے کتنے ارکان ہیں؟ تو استارہ کے 4 ارکان ہوتے ہیں۔ اس میں استارہ کے کتنے ارکان ہیں؟ استارہ کے 3 ارکان ہیں۔ استارہ کے 3 ارکان کون سے ہیں؟ مستعار منہ، مستعار لا اور وجہ جامعہ۔